احمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا فَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 101 سے 106 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ آیت 101: قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا۔ آیت 102: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ آیت 103: وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ آیت 104: ترجمہ: بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو صاف 9 نشانیاں دیں۔ آپ اسرائیلیوں سے پوچھیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے فرعون نے کہا: موسیٰ، میرے خیال میں تم جادوگر ہو۔ فرمایا: تجھے خوب معلوم ہے کہ یہ نشانیاں دلائل بنا کر آسمان و زمین کے رب ہی نے اتاری ہیں۔ اے فرعون، میرے خیال میں تو ہلاک ہو جانے والا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس نے انہیں سرزمین مصر سے علیحدہ کرنا چاہا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے اسرائیلیوں سے کہا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 101 سے 104 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 101: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے بڑے معجزے دے کر مبعوث فرمایا، جن سے آپ کی نبوت کا ثبوت اور آپ کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ فرعون اور فرعونیوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ یہ 9 معجزے مندرجہ ذیل ہیں: عصا، ید بیضاء، قحط دریا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکیں اور خون، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے۔ آیت 102: قطعی دلائل نہ ماننا تباہی کی علامت ہے۔ یعنی تجھے خوب معلوم ہے کہ اللہ نے جو خالق کائنات ہے تجھ پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ 9 معجزے بطور دلائل کے اتارے ہیں، جو میری رسالت کے پکے نشانات ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو یقیناً ہلاک و ملعون اور مغلوب ہوگا۔ سورہ نمل کی آیت 13 اور 14 میں فرمایا: پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں بطور دلائل کے آئیں تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور ظلم و سرکشی سے
اس کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ ان کے دل تسلیم کر رہے تھے کہ یہ حق ہے۔ آیت 103 فرعون کی تباہی، یعنی فرعون نے اسرائیلیوں کو سرزمین مصر سے جلا وطن کرنا، ان سے مصر کو خالی کرانا اور انہیں وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن ہم نے اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو ڈبو دیا۔ آیت 104 فتح مکے کی بشارت، پھر اس کے ڈوب جانے کے بعد ہم نے اسرائیلیوں سے کہا کہ اس سرزمین پر تم ہی رہو سہو۔ اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکے کی بشارت ہے، اگرچہ یہ صورت مکے میں ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ واقعہ بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ مکے والوں نے مکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت 76-77 میں، یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین اقدس سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کر دیں، تب تو یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی تھوڑے دن ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ پہلے رسولوں کے بارے میں ہمارا دستور ہے، اور آپ ہمارے دستور میں تغیر نہ پائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے رسول کو مکے کا والی بنایا اور آپ اس میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور مکے والوں کو مغلوب کیا، پھر آپ نے اپنی طبعی بردباری اور مہربانی سے انہیں چھوڑ دیا۔ جس طرح اللہ نے کمزور اسرائیلیوں کو ملک فرعون کی مشرقی اور مغربی سمتوں کا اور ان کے مالوں، کھیتوں، پھلوں اور خزانوں کا مالک بنا دیا، چنانچہ فرمایا سورہ شعراء کی آیت 59 اور سورہ رحمان کی آیت 28 میں، ہوا یہی اور ہم نے اسرائیلیوں کو اس کا وارث بنا دیا۔ یہاں یہ فرمایا کہ اس کے ڈوب جانے کے بعد ہم نے اسرائیلیوں سے کہا کہ تم اس سرزمین پر رہو سہو، پھر جب قیامت آئے گی تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، یعنی تم کو بھی اور تمہارے دشمنوں کو بھی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا آیت 105 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا آیت 106 ترجمہ، اور ہم نے یہ قرآن سچائی کے ساتھ اتارا اور یہ صداقت ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور ہم نے یہ قرآن لوح سے محفوظ علیحدہ کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اسے حسب ضرورت نازل کیا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 105 اور 106 کا۔ تفسیر آیت 105 قرآن اللہ کے پاس سے حق لے کر اترا، یعنی قرآن حق کے ساتھ اترا، یعنی اس میں سرتاپائے حق ہے۔ سورہ نساء کی آیت 167 میں فرمایا، لیکن اللہ نے جو کچھ آپ پر اتارا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں اللہ کے تمام احکام و معانتیں موجود ہیں اور سب اسی کی طرف سے ہیں۔ اور اے نبی، یہ قرآن آپ پر محفوظ و مامون اترا، اس میں کسی غیر کے کلام کی آمیزش نہیں ہے اور نہ اس میں کمی بیشی ہے، بلکہ آپ تک جوں کا تیوں پہنچا ہے، کیونکہ اسے وہ فرشتہ لے کر آیا ہے جو بڑا زبردست و قوی، امانت دار، معزز اور آسمان میں سردار ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تو آپ کو صرف اپنے پیروکاروں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے اور نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ آیت 106 پورا قرآن پہلے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا، پھر بتدریج 23 سال میں اترا، یعنی ہم نے یہ قرآن لوح محفوظ سے علیحدہ کر کے
دنیوی آسمان کے عزت والے گھر میں بھیج دیا، پھر بتردید تھوڑا تھوڑا واقعات کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں آپ پر اتارا گیا۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت 101 سے 106 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔